بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین المبعوث رحمتا للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے شرعی مسائل کے جواب لے کر حاضر ہیں۔ سامعین و ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ عموماً جن سوالات کے میں جوابات دیتا ہوں کسی حد تک جواب کی علت، اس کی دلیل، اس کا سبب بیان کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ درست ہے درست نہیں ہے، اکثر اوقات سائل کے لیے یہ اتنا جملہ کافی نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل یہ جو کل میں نے آن لائن نماز پڑھنے کے حوالے سے گفتگو کی تھی، وہ ہے کہ کئی لوگوں نے پوچھا کہ آن لائن نماز پڑھ سکتے ہیں، تو جواب یہی تھا کہ نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو ایک دو نے کہا کیوں؟ تو چنانچہ اس کے جواب میں نے پھر کل اس کی علت، اس کی دلیل بیان کی، تو یقیناً اس سائل کو تسلی ہو گئی۔ تو اسی طرح جو دیگر سوالات آتے ہیں ان میں بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصراً اس کی کوئی نہ کوئی دلیل یا اس کے جائز یا ناجائز ہونے کا جو سبب ہے وہ بھی بیان کر دوں۔ آج بعض سامعین کرام کی طرف سے نماز اور وضو کے حوالے سے اور ایک سائل کی طرف سے کھجور سے افطاری کرنے کے حوالے سے سوال آئے ہیں، تو ہم انشاءاللہ باری باری آج ان کو لیں گے۔ سب سے پہلے وضو کے حوالے سے یہ ہے، سائل نے پوچھا کہ اگر وضو کرتے ہوئے میں جو وضو کرنے کی ترتیب ہے جو کہ قرآن کریم میں آئی ہے اس کے مطابق اگر وضو نہ کروں، ترتیب چینج ہو جائے تو میرا وضو ہو جائے گا؟ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ چار فرائض قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں: چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا۔ تو سائل نے پوچھا کہ کیا اگر ان اعضاء کو ترتیب سے نہ دھویا جائے، ترتیب قائم نہ رہ سکے، یعنی بھول کر چہرہ دھو لیا اس کے بعد ہاتھ نہیں دھوئے، مسح کر کے پاؤں دھو لیے، یا کبھی ہاتھ دھونے کے بعد یہ ہاتھ دھو لیے اس کے بعد چہرہ دھو لیا، تو کیا وضو ہو جائے گا؟ جی ہاں، یہی وضو کے چار فرائض ہیں۔ ان کو آپ اگر اچھی بات ہے، سنت ہے، ترتیب سے ادا کریں۔ ترتیب سے ادا کرنا، ترتیب سے وضو کرنا یہ سنت ہے، لیکن اگر یہ ترتیب قائم نہ رہے تو وضو ہو جاتا ہے۔ چونکہ فرائض یہ چار ہیں، باقی چیزیں ساری سنن ہیں۔ اس کے علاوہ ایک سائل نے پوچھا کہ غسل کرتے ہوئے انسان شروع میں وضو کرتا ہے، کلی کر لیتا ہے، لیکن غسل کرنے کے بعد اگر ضرورت محسوس ہو کہ مجھے وضو کرنا چاہیے، تو کیا اسی حالت میں وضو کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر وہ اسی حالت میں وضو کرنا چاہے، ضرورت محسوس کرے، تو وہ وضو کر سکتا ہے، اس کا وضو درست ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک چیز نوٹ کر لیں، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ پوچھتے رہتے ہیں
जो शख्ص गुस्ल करता है, उसने कुली की, नाक में पानी डाला या हाथ ये धो लिए, उसके बाद उसने गुस्ल कर लिया, तो जब उसने गुस्ल कर लिया और उसने सारे जिस्म पर पानी बहा लिया, तो गुस्ल करने के बाद उसके साथ ही वज़ू भी हो जाता है। चुनाचे शरई एतबार से जिस बंदे ने गुस्ल कर लिया है उसका वज़ू भी हो गया है। अगर वो वज़ू ना करे तो तब भी कोई बात नहीं है। अब इसके बाद नमाज के हवाले से कुछ सवालात आए थे कि आजकल चूँकि नमाज तरावीह की जमात होती है तो अमूमन जो शख्स नमाज पढ़ने जाता है बाज़ औक़ात वक्त पर नहीं पहुंच सकता। तो एक साइल ने पूछा कि मैं मस्जिद में गया तो फ़र्ज़ नमाज हो चुकी थी, इमाम और नमाजी तरावीह अदा कर रहे थे, अब मैं क्या करूं? मुझे तरावीह साथ मिल जाना चाहिए या कि पहले फ़र्ज़ पढ़ने चाहिए? तो जो नमाजी फ़र्ज़ अदा नहीं कर सका, लेट हो गई है उसे और नमाज तरावीह शुरू हो गई है, उसको चाहिए कि वो पहले फ़र्ज़ और जो सुन्नतें हैं वो अदा करे और उसके बाद नमाज तरावीह की जमात में शरीक हो जाए। और इसी साइल का जवाब था कि चूँकि जब मैं नमाज तरावीह में शामिल हूँगा तो यकीनन कुछ रकतें गुज़र चुकी होंगी और इमाम अपनी तमाम रकतें अदा करने के बाद वो नमाज वितर भी बाजमात पढ़ाएगा। तो मेरी कुछ तरावीह की रकतें बाकी होंगी, तो क्या इस सूरत में मैं इमाम के साथ नमाज वितर अदा कर सकता हूँ? जी हाँ, जितनी आपने रकतें इमाम के साथ तरावीह की पढ़ ली हैं वो ठीक है, और जब इमाम वितर की जमात कराए तो आपको वितर की नमाज बाजमात अदा करनी चाहिए और जो तरावीह रह गई हैं, जितनी रकतें भी हैं, वो आप उसके बाद अदा करें। इसके अलावा एक और चीज़ जो अमूमन आजकल हो रही है कि मस्जिद में नमाज हो रही है, बाजमात ख़त्म हो चुकी है एक जमात, उसके बाद मस्जिद में कोई बंदा आया है और दो आए हैं तो उन्होंने जमात शुरू कर दी है। बाद लोग पीछे से आके उस जमात में शरीक हो जाते हैं और वो भी नमाज में शरीक हो जाता है। आम फ़र्ज़ों में उसको कहते हैं नमाजी जो मिलने वाला है। फ़र्ज़ नमाज पढ़ी जा रही हो तो उसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन आजकल कुछ लोग सुन्नतें अदा कर रहे होते हैं, नफल पढ़ रहे होते हैं, वो अकेले होते हैं तो कोई दूसरा बंदा आके उनको इमाम बना लेता है। यही सूरत हाल अब आजकल चूँकि नमाज तरावीह हो रही है और जब कोई बंदा मस्जिद में आता है तो इमाम नमाज पढ़ा रहा है, फ़र्ज़ों की जमात हो चुकी है। अब जो शख्स बाद में आया वो अगर दो रकतें तरावीह की पढ़ रहा है इमाम, तो उसके साथ शरीक होकर दोबारा अपनी नमाज मुकम्मल कर सकता है। ये बाज़ आइम्मा इकराम के नज़दीक दुरुस्त है और ऐसा लोग कर रहे हैं, लेकिन अहनाफ के नज़दीक आप ये नोट करें इस्तिलाह क्या है, चूँकि फ़र्ज़ नमाज जो है, आप अहबाब को भी मालूम है कि फ़र्ज़ का दर्जा वाजिब और सुन्नत से आला है। सबसे पहले फ़र्ज़ है, फिर अहनाफ के नज़दीक वाजिब है, उसके बाद फिर सुन्नत है, फिर नफल है। तो जिस तरह फ़र्ज़ का दर्जा आला है सुन्नत से, इसी तरह जो बंदा फ़र्ज़ पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, वो अफजल है, और जो सुन्नतें अदा कर रहा है, जो नफल पढ़ रहा है, उसके हवाले से
یہ ہے کہ وہ ایک نفل نماز ادا کر رہا ہے۔ تو احناف کے نزدیک اگر کوئی شخص نفل ادا کر رہا ہے یا سنتیں ادا کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں منفول، یعنی نفل ادا کرنے والا۔ تو اگر اور یہ جو نماز تراویح ہے یہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص گیا اور امام نماز تراویح پڑھا رہا ہے اور اس نے اس کے پیچھے جا کر فرض کی نیت باندھ لی اور اس اٹھ کر 2 رکعت پڑھ لی، تو احناف کے نزدیک یہ درست نہیں ہے، اسے نماز دہرانی چاہیے۔ چونکہ سبب یہ ہے کہ احناف کے نزدیک، ہمارے علماء کے نزدیک، چونکہ فرض کا درجہ اعلیٰ ہے، افضل ہے، تو نفل کا درجہ کم تر ہے، لہٰذا فرض پڑھنے والے کی جماعت نماز منفول کے پیچھے درست نہیں ہے۔ چنانچہ اس سے بھی اجتناب کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور سوال روزے کے حوالے سے ایک اسٹوڈنٹس نے کیا کہ یہ کھجور سے روزہ افطار کرنے پر کیوں زور دیا جاتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماہ رمضان میں روزہ افطار کرنا ہوتا ہے، تو ہم کھجور کا اہتمام کرتے ہیں، کھجور سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ اب اس کی سب سے بڑی حکمت اور وجہ تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور آپ کا عمل مبارک ہے۔ حدیث نبوی ہے، اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر، کہ اگر تم میں سے جب کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کھجور سے روزہ افطار کرے۔ میں آگے پھر دوبارہ اس حدیث کو لاتا ہوں، لیکن ابھی پہلے اس کی حکمت کیا ہے کہ آقا کریم نے اس کا اتنا اہتمام کیوں فرمایا، اس پر کیوں زور دیا؟ تو اگر ہم غور کریں تو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بے شمار حکمتیں ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ کھجور ایک ایسا پھل ہے جو کہ مکمل غذائی ضرورت کو پورا کرتا ہے، یعنی جتنی انسان کو خوراک کھانے سے جسم کی ضرورت ہوتی ہے وہ کھجور کے اندر ساری کی ساری موجود ہے۔ اس سے جسمانی توانائی حاصل ہوتی ہے۔ روزے سے جسمانی توانائی میں چونکہ کمی آتی ہے تو اس وقت ایسی غذا کی ضرورت ہوتی ہے جس کے کھانے سے جسم کی توانائی بحال ہو جائے، تو اس صورت میں کھجور توانائی اور شکر کی کمی کو پورا کرنے کا بہت ہی عمدہ ذریعہ ہے۔ کھجور کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور اسی طرح احادیث نبوی میں بھی موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے چند تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ اگر تر کھجوریں بر وقت میسر نہ ہوتی تو خشک کھجوریں یعنی چھہاروں سے آپ روزہ افطار فرماتے، اور اگر خشک کھجوریں بھی نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی پی لیتے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے میں کھجور کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے اور اس سے روزہ افطار کرنا پسند کرتے تھے، اور اگر کھجور نہ ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی سے روزہ افطار فرما لیتے تھے۔ اب سائنسی نقطہ نگاہ سے بھی
غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ جب ہم کھجور سے افطاری کرتے ہیں تو اس کی مٹھاس منہ کے لعابدار جھلی میں فوری طور پر جذب ہو کر گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس سے جسم میں حرارت اور توانائی پیدا ہوتی ہے اور توانائی بحال ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر تلی ہوئی یا مرغن چٹخارے دار چیزیں استعمال کی جائیں تو اس سے معدے میں حدت اور کثرت تیزابیت کے باعث سینے کی جلن اور بار بار پیاس لگتی ہے، جس سے معدے میں تبخیر اور جلن ہوتی ہے، جبکہ کھجور سے افطاری کرنے کی صورت میں نہ تو معدے پر بوجھ پڑتا ہے اور نہ ہی معدے میں ہائیڈرو کلورک ایسڈ کی زیادتی ہوتی ہے جو کہ تبخیر کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ کھجور میں بے شمار طبی فوائد ہیں، مثلاً بلغم سردی کے اثر سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچاتی ہے، دماغ کی کمزوری کو دور کرتی ہے، نسیان کو رفع کرتی ہے، دل کو تقویت اور فرحت بخشتی ہے، بدن میں خون کی کمی یعنی انیمیا کو دور کرتی ہے، گردوں کو قوت دیتی ہے، امراض تنفس میں بالعموم اور دمہ میں مفید و مؤثر ہے۔ عربوں میں ایک کہاوت ہے کہ سال میں جتنے دن ہوتے ہیں اتنے ہی کھجور کے استعمال کے فوائد ہیں۔ چنانچہ سامعین و ناظرین نوٹ کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرنا اور اس کا اہتمام کرنا، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں بھی آقا کریم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کھجور سے ہی روزہ افطار کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں جو حکمتیں ہیں اس کی وہ بھی میسر آئیں اور آقا کریم کی سنت پر عمل کا اجر بھی ملے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم عطا فرمائے اور شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔